روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ہدایت اللہ خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں محترم چیئرمین صاحب کے بھائی کے وفات اور شہادت پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے اور اس کے پسماندگان جتنی بھی ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سانحہ مری کے بارے میں جی باتیں ہو گئی اور بہت کافی طویل بات چیت ساتھیوں نے کی ہے، لیکن میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی محرکات کیا تھے۔ مطلب ہے کہ لوگ گئے اور ایسے سارے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اس میں اس سیاحتی مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ جا کر وہاں پہ وہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک اس بات پر غور کیا جائے کہ اگر اتنا ایڈورٹائزمنٹ کیا گیا تھا کہ بھائی ہم نے سیاحت کے لیے یہ کیا اور کروڑوں روپے خرچ کیے اس کے اوپر، تو لوگ راغب ہو گئے ادھر سے۔ جب لوگ راغب ہو گئے اور مطلب لوگ جانے لگے تو اس کے لیے کم از کم ایک اعداد و شمار ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی تھی، ہمارے وزراء صاحبان یہ بتاتے تھے کہ بھائی ہمارے ابھی دیکھو لوگ کتنے خوشحال ہیں، لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ کتنے بڑے تعداد میں جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ جائیں گے 1.5 لاکھ گئے، 1,70,000 گئے، 2 لاکھ گئے گاڑیاں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہ جا کر وہاں ٹھہریں گے کہاں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا واپسی کیسی ہوگی، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، اس کے ہوٹلوں میں ٹھہرنے اور اس کے رہنے کا بندوبست کیا ہوگا۔ تو یہ بالکل کسی نے کوئی اس کے لیے وہ نہیں بنایا تھا میف۔ اور پھر سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے جو ہمارے منسٹر شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر خیبر پختونخوا کے لوگ نہیں آتے تو یہ حادثہ رونما نہیں ہوتا۔ تو کیا خیبر پختونخوا کے لوگ اس پاکستان کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مری آئے؟ یہ تو آپ لوگوں کے نااہلی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، اور حادثہ بھی نہیں، بالکل پورا اس کو آپ جو بھی آپ کہتے ہیں، کیونکہ حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک برس کا ایک آدمی نے ایکسیڈنٹ کر دیا، اس کے خاندان کے سب لوگ مر گئے مثال کے طور پر، خدا نخواستہ، پھر اس طرح دوسرے ٹرک میں جو گاڑی میں یا بس میں یا کار میں جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی مر گئے۔ لیکن اس طرح کمپریسی کی وہ موت جو میرے بھائیوں نے بیان کیا کہ ایک باپ اور ماں اپنے بیٹوں کو خاندان کو موت کے منہ میں دیکھتے ہوئے اس کے دل پہ کیا گزرے گا۔ یہ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کم از کم وہ ان کے لیے ابھی ہم جو طریقے ابھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شیشہ نیچے کرنا تھا، آپ لوگوں کو سلینسر سے برف ہٹانا چاہیے تھا، تو یہ تو پہلے سے تدابیر کے ساتھ اس کو یہ لکھنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر مطلب پہلے سے ڈسکشن ہونی چاہیے تھی۔ انتظامیہ ہمارا ہے، ہمارا کمشنر ہے، ہمارا ڈی سی ہے، اور صاحب مطلب ہے کہ سب اسی پیڑ کے اندر ہے، ایک نہیں کہ باہر ہے۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک جگہ دیکھتے ہیں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، ایک گوشت والے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ بھائی کیوں لے جاتے ہو؟ اس نے نرخنامہ نہیں لگایا۔ دکاندار کو لے جاتے ہیں چھوٹے کو، اس کو کہتے ہیں نرخنامہ نہیں لگا۔ تو بھائی آپ کے مری میں اتنا بڑا مقام ہے، سیاحتی علاقہ ہے، تو اس میں آپ کا کوئی اس طرح نظام ہے کہ نہیں ہے کہ آپ ہوٹلوں کے اوپر ان کا پوچھتے کہ بھائی تمہارا کتنا پیسوں کا تمہارا کمرہ ہے، وہاں پہ یہ بورڈ لگاتے کہ بھائی یہ 4,000 کا ہے، 5,000 کا ہے، 10,000 کا ہے، لیکن اس کے مطابق اس کے لیے ریٹ مقرر کرتے اور پھر اس کو فالو کرتے، اس کے پھر سپرویژن کرتے، دیکھتے کہ بھائی کوئی اس کے اوپر ہم نے جو ریٹ لگائے اس کے اوپر عمل کرتے کہ نہیں کرتا۔ دوسرا کھانے والے جتنے بھی ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جہاں ہوٹل میں آپ جاتے ہیں اس کو آتا ہے ایک مینیو ہوتا ہے، اور اس مینیو میں باقاعدہ ہر ایک چیز کا قیمت ہوتا ہے کہ بھائی تم مرغ کڑھائی کھاؤ گے تو یہ قیمت ہے، تم مٹن کھاؤ گے تو یہ قیمت ہے، تم دال کھاؤ گے تو یہ قیمت ہے۔ تو یہ وہ حساب کتاب کدھر گیا؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ کم از کم انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس رات کو الرٹ ہوتے اور جا کے ہر ایک جگہ لوگوں سے پوچھتے کہ بھائی اب سے تو کوئی زیادہ پیسے نہیں لے رہا،
या उन दुकानदार को मुतनब्बह करते कि भाई तुमने ये काम क्यों किया। ये होटलों वाले या जितने भी थे, या कोई कहते हैं कि 500 रुपये का अंडा बिकता है, तो उनसे ये पूछ सकते थे। बहरहाल मैं मज़ीद जो है ना आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ ये मैं 2-3 बातें अर्ज़ करनी थी। फिर मैं एक फैसला करता हूँ, अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैं हमेशा मुखातिब करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा बात उनको पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। वसीम शहजाद साहब बैठे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ये दावा करते हैं कि लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, खूब मालदार के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून होना, ये तबाही का एक मिसाल है। और वो कहते हैं कि इस्लाम में वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि मदीना की रियासत में अमीर और गरीब का एक कानून के तहत मुहासिबा होता था। तो मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कि आप ये भूल गए, आपको ये पता नहीं कि आप यहाँ पे मतलब कि जैसे हमारे भाई ने बता दिया कि उसके लिए तो एक हेलीकॉप्टर 40 किलोमीटर के फासले पर आप नहीं भेज सकते, तो फिर ये कहाँ का इंसाफ आपके पास है और आप कौन आपको इसके बारे में बताते हैं। और दूसरा ये कहा कि ये एक शायर ने कहा है, ये न मेरा पाकिस्तान है न तेरा पाकिस्तान है, ये जिसका पाकिस्तान है वो सदर पाकिस्तान है। तो ये उसका पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये गरीबों का पाकिस्तान नहीं है, ये आम लोगों का पाकिस्तान नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर दो राय नहीं होना चाहिए। बराए मेहरबानी बयानात देख लें और सबके साथ इसका मुहासिबा होना चाहिए और सबको उसके कायल करना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने गलत किया। क्योंकि अगर आप कमेटी मुकर्रर करते हैं तो कमेटी में कोस्ट शामिल है, कातिल भी है, मकतूल भी है, काजी भी है, और फैसला करने वाले भी वही लोग होंगे, तो आपको कौन सा सही फैसला आएगा। अपने खिलाफ कोई फैसला करते, कोई नहीं करेगा। फैसला अपने तोड़ मड़ोड़ के आगे पीछे करके 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 आखिर यहाँ तक पहुँचाए, सब बेगुनाह साबित हो गए और मामला ख़त्म। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये अपील करता हूँ कि इस मामले को ख़ुसूसी तौर पर वो देख लें और हमारे जो भी साहिब इक़्तिदार है, जो वज़रा है हमारे, परसूदा बयानात छोड़ दे कि असम्बली के पूर्व वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि ये ज़्यादती हुई है, ये गलती हुई है, और उसके वज़रा जो है ना अलग पेज पे हैं। तो ये मैं हैरान हूँ कि ये आपस में जो बैठ के मशवरा करते हैं तो ये क्या करते हैं। अभी कैबिनेट का इजलास होता है तो इसमें वो निकलता है, तो फिर उस मतलब है कि जो निचोड़ होता है उसको सब बयान करते हैं कि भाई हमारे ये मसला। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको जो मरी के सानिया में जितनी भी शहदा है सबको अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमाए और उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और हमारे कौम को, हमारे मुल्क को और आइंदा के लिए से हालात से हमें सबको बचा दें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सेनेटर मुसद्दिक मसूद मलिक साहब। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।